بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى صدق الله العظيم. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بھارت کے سرزمین دنیا کے مختلف مذاہب کا استقبال کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مشرکانہ سوچ اور تہذیب یہاں کے رگ و ریشہ میں رچی بسی ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشوار بات یہ ہے کہ اس ملک کے ایک طبقہ نے دیگر مذاہب و افکار اور تہذیب و تمدن کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی پرخیر اور کامیاب کوشش کی ہے۔ مذہبی شدت پسندی اور مخالفت فکر کو برداشت نہ کرنے کا جذبہ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ وہ دوسرے نظریے کو ختم کر دے۔ اس کی سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ دوسری فکر پر یقین رکھنے والوں کو مذہب بدلنے پر مجبور کر دیا جائے اور نہ ماننے کی صورت میں کوئی رحم کھائے بغیر تہہ تیغ کر دیا جائے۔ اس کی مثال قدیم تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم اس طرح کے دو واقعات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو عقیدہ توحید سے روکنے کے لیے نسل کشی کی تدابیر اختیار کی کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ نہ جانے کتنے بچے فرعون وقت کے اس ظالمانہ حکم کا شکار ہوئے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ جو مذہبی منافرت کی بنا پر تشدد اور بے برداشت ہونے کا ہے، وہ یہ ہے کہ جس اصحاب اخدود کا جاتا ہے، یہ حق پرست عیسائیوں کا واقعہ ہے جن کو جیتے جی نظر آتش کرنے کے لیے ایک بڑی کھائی کھودی گئی اور کم و بیش 20,000 افراد اس میں زندہ جلا دیے گئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی بعض ایسے واقعات پیش آئے جن میں بیر معاونہ کے واقعات میں 70 حفاظ صحابہ کی شہادت کا واقعہ ناقابل فراموش ہے۔ اہل یورپ میں مذہبی شدت پسندی بہت زیادہ تھی۔ دنیا کی آنکھوں نے ماضی قریب تک اس کی مثالیں بار بار دیکھی۔ انہوں نے سرد جنگ میں فتح پانے کے بعد فلسطین جو مظالم ڈھائے وہ تاریخ کا ایک اونچا باب ہے۔ پھر یہ عیسائی شدت پسندی تھے جنہوں نے یہودیوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے ہیلو کاسٹ کیا اور بے شمار یہودیوں گیس کے چیمبروں میں ایک قطرہ آگ کو ترستے ہوئے مار ڈالے گئے۔ یہ مغرب ہے، یہی مغرب ہے جس نے اندلس کے مسلمانوں کو دھوکے دے کر سمندر میں غرق کر دیا اور اپنے عہد کا کوئی پاس نہیں رکھا اور ہزاروں مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے شہید کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت حاصل کی، اس کی بھی انہوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے مخالفین کو بے نام و نشان کرنے کے لیے استعمال کیا، جس کی مثال دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے 2 آباد اور بھرے پورے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بم کی بارش ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ غرض کسی مذہب کی پیش قدمی یا کسی قوم کی بالادستی کو روکنے کے لیے تشدد کی بہت قدیم تاریخ رہی۔ RSS کے بانیوں اور رہنماؤں نے بھی بھارت کے اقلیتوں کے بارے میں اسی برتاؤ کی دعوت دی۔ اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کی پیش قدمی کو طاقت کے ذریعے روک دیا جائے، اپنے مقابل کسی اور مذہب اور سوچ کو برداشت نہ کیا جائے۔ کسی مذہبی گروہ کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فکری و تہذیبی طور پر ان کو اپنے وجود میں جذب کر لیا جائے۔ اس کی واضح مثال موجود ہے۔ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے، انہوں نے انسانیت کو توحید و دعوت دی، مگر یہودیوں نے ان کے متبعین پر بڑے مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ وہ فلسطین سے نکل کر مختلف جگہوں پر بھٹکنے پر مجبور ہو گئے۔ عیسائیوں پر جو ظلم و ستم کے لیے اکسانے والے میں سے ایک اہم شخص راسخ العقیدہ تک کہ وہ فلسطین سے نکل کر مختلف یہودی پولیس کی تھی جو سینٹ پال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ تشدد کا ہتھیار کام نہیں آ رہا تو اس نے عیسائیت پر فکری پہلو سے شب و خو مارا۔ اس نے زمانے میں دنیا کی مختلف قومیں تسلیت یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتی ہے۔ خود ہمارے ملک میں شنو کے خدا ہونے کا تصور موجود تھا اور اب بھی فلسطین کے قریب روم و یونان میں بھی تسلیت کا تصور موجود تھا اور 3 خدا کا تسلیم کے لیے جاتے ہیں۔ سینٹ پال نے مخلصانہ یا منافقانہ طور پر عیسائیت قبول کرنے کے بعد عیسائیت کو روم و یونان میں مقبول بنانے کے لیے اس کو تسلیت کے سانچے میں ڈھال دیا اور اس کے
بیٹا اور روح القدس کی اصلاح ایجاد کی، جس کے خود انجیل میں کوئی صراحت نہیں۔ آخر عیسائیت کا وجود ہمیشہ کے لیے تسلیت میں گم ہو کر رہ گیا۔ اگر قرآن مجید نے اس کی حقیقت کو واضح نہیں کیا ہوتا تو شاید کبھی اس جھوٹ سے پردہ نہیں اٹھ پاتا۔ اس پس منظر میں اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ کو دیکھیں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ موجودہ ہندوتوا کی ترجمانی کرنے والے، اگر وہ برہمن بہت ہی گہری اور شعوری کوشش کے ساتھ مخالف نقطہ نظر کو اپنے راستے سے ہٹا کر اس کو مشرکانہ سوچ میں ضم کر دیتا ہے۔ بدھ اصل میں توحید کے قائل تھے اور خدا کو عینۃ العلم اور کائنات کا اصول اول قرار دیتے تھے۔ گوتم بدھ کی اصل دعوت برہمنوں کے اس تصور کو ختم کرنا تھا کہ پیدائشی طور پر کوئی انسان برتر اور کوئی کمتر ہے۔ برہمنوں کی من گھڑت رسموں سے نجات حاصل کرنا بدھ کی بنیادی تعلیمات کا حصہ تھا۔ اس لیے برہمنیت کی طرف سے اس کا تحریر پر کفر کا فتویٰ لگا اور اس فرقہ کو ناستک یعنی ملحد قرار دیا گیا۔ برہمنوں نے ان کو مندر توڑ ڈالے، ہزاروں لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ جب راجہ اشوک نے بدھ مذہب قبول کیا تو اس کا خط کا غالب اور مقبول مذہب بن گیا اور یہاں سے چین، جاپان، سری لنکا، کوریا، تھائی لینڈ کے پھیل گیا۔ لیکن بالآخر یہ ہوا کہ جب 2001 عیسوی میں راجہ کشتہت کے حکومت پر بیٹھا تو اس نے مہاتما بدھ کو خدا کا اوتار مان کر لوگوں کو ان کی مورتی کی پوجا کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اسی طرح ایک ایسا مذہب جس کی بنیاد پر اللہ کی توحید اور انسان کی وحدت پر تھی، شرک کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب گوتم بدھ کی پرستش بدھ سماج کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے اور ان کی بڑی بڑی مورتیاں بنائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ آج ہمارے ملک میں بدھ ہندو سماج کا حصہ بن گئے ہیں اور بڑی چالاکی کے ساتھ ملک کے دستور میں بھی ان کو ہندو قرار دیا گیا ہے۔ اسی کی ایک مثال جین مت ہے جو ایک بڑا فلسفانہ مذہب ہے۔ اس کے دو بڑے فرقے ہیں، ایک تگا ممبر جو بے لباس رہتے ہیں اور دوسرے شوتا ممبر جو سفید کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں بنیادی طور پر بت پرستی کے مخالف ہے۔ اس قوم کے مجسمہ سازی کے فن میں امتیاز حاصل ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایلور اجنتا کے مندر انہی کے فنکاریوں کا نمونہ ہے۔ جینیوں کو بھی آہستہ آہستہ پوری طرح مشرکانہ رنگ میں رنگ دیا گیا۔ خود مہاویر جین کی مورتی پوجا پر ان کو آمادہ کر لیا گیا۔ آج یہ بھی ہندو سماج کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ ہندو مذہب کے متکلمین نے زیادہ سے زیادہ قوموں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے ایک عملی اختیار کی کہ خداؤں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ دیوتاؤں کی اکثریت کا فائدہ اٹھایا گیا۔ مختلف گروہوں کے پیشواؤں کو خدا کے اوتار کا درجہ دے کر انہیں بھی ہندو قوم میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آرائیوں نے دواڑیوں کے پر پہلے بڑے وظائف ڈھائے، ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں پوری کامیابی نہیں مل سکی تو ان کو ہندو قوم کا حصہ بنانے کے لیے دراوڑ جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے ان کو اپنے معبودوں میں شامل کر لیا گیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ میں بعض ہندو لیڈروں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اوتار مان لیتے ہیں۔ شاید اسی کی کوشش کا یہ حصہ بھی ہو کہ ہندو مذہبی رہنماؤں نے کبھی ہندو مذہب کے عقائد و افعال متعین کرنے اور ہندو قوم کے حدود اربع قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے کہا ہندو ماں باپ سے پیدا ہو وہ ہندو ہے، چاہے دھرم شاستروں کا عقیدہ رکھتا ہو یا نہیں۔ اسی معنی پنڈت جواہر لال کو بھی ہندو مانا گیا۔ کسی نے کہا جو سندھ دریا کے اس پار پیدا ہو وہ ہندو ہے۔ کسی نے کہا کہ جو کسی مذہب کو ماننے والا نہ ہو اور ہندوستان کی اس جائے پیدائش ہو سب ہندو ہے۔ یہ کہا گیا جس کو ہندو ہونے سے انکار نہ ہو وہ ہندو ہے۔ اسی پس منظر میں سنگھ پریوار کے موجودہ رہنما موہن بھاگوت بعض دفعہ ملک کی تمام باشندوں کو ہندو قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے آباء و اجداد سب ہندو تھے۔ ہندو مذہب اور ہندو قوم کی غیر متعین تعریف کو بہت سے ہندو علماء ہندو مذہب کی وسعت قرار دیتے ہیں، مگر حقیقت میں جس کا حقیقت کا متعین نہ ہونا، اس میں ناقابل وضاحت ابہام کا پایا جانا کوئی قابل تعریف بات نہیں بلکہ ایک عیب ہے جو اس تصور کو بے حقیقت ہونے کا ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کے وجود کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کتا بھی ہے، گدھا بھی ہے، گھوڑا بھی ہے۔ اس کا نامعقول ہونا ظاہر ہے، مگر برہمنوں کے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے بہت سے غیر ہندو گروہ کو ہندو قوم کا حصہ بنا دیا۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا اس کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ آزادی سے پہلے جو آخری مردم شماری ہوئی ہے اس میں بہت سے لوگوں نے مذہب کے خانے میں اپنے آپ کو محمدی ہندو قرار دیا۔ سندھ کے بعض برادریوں کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عجمی مسلمانوں اور خاص کر برصغیر کے مسلمانوں میں مشرکانہ رسوم جس کثرت سے پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ نظریے کے اعتبار سے انبیاء اور اولیاء میں خدا کی صفات کو مانا جاتا ہے اور عملی زندگی کا
کار فرما ہے۔ اسی لیے اس ملک میں جن شخصیتوں نے تجدیدی خدا کارنامہ انجام دیا، مجد الفسانی سے لے کر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی تک، سب نے عقیدہ توحید کو بے غبار کرنے اور مسلمانوں کو مشرکانہ رسوم و عادت کو اقرار و تصورات سے بچانے پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ اکبر کے دربار میں ہندو عالموں اور فلسفیوں کا غلبہ، دین الہی ایجاد اور پھر گیتا کے شارح دارالشکوہ کی افکار من جانب اللہ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فتح اور ہند و مذہبی مقدسات کے ساتھ ان کے فراغ خصلانہ عطیات اور حسن سلوک کے باوجود سنگی مصنفین کے یہاں اورنگزیب کی مذمت اور اس کے کارناموں کو نظر انداز کرنا یہ دراصل اسی بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کو ہندو تصور اور تہذیب میں جذب کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی، جس کے خلاف مجد الفسانی نے پوری قوت کے ساتھ آواز اٹھائی تھی، اورنگزیب عالمگیر نے سیاسی قوت کے ذریعے اس کی پوری قوت کے ساتھ ناکام کر دیا۔ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار پیش تھے۔ حالانکہ اس کی تاریخ کو مٹانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انڈیا گیٹ کے ایک واضح ثبوت بن کر ہمارے وجود یہ کہ آر ایس ایس کی پیدائش 1941 میں ہو چکی تھی، اور ان کی کوشش تھی کہ ہندوستان کا دستور خالص اس تصور میں بھی ہو جس کو الگ سے ہندوتوا سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس میں تمام شرکت اور اس کو کوشش ناکام بنا دیا۔ خود ڈاکٹر بی آر امبیڈکر برہمیت کے مخالف بلکہ اس کے باغی تھے۔ دستور ساز کونسل میں مختلف مسلم قائدین بھی تھے۔ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے کمزور کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ سرکاری ملازمتوں اور کا دروازہ بڑی حد تک مسلمانوں پر بند تھا، البتہ کچھ پرائیویٹ ملازمتیں مسلمانوں کو مل جاتی تھی، خاص کر آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور غیر ملکی تجارتی کمپنیوں کی آمد کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں کو روزگار کے کچھ بہتر مواقع حاصل ہو رہے تھے۔ اب اس پر بھی روک لگانے اور کمپنیوں کو مسلمان ملازم نہ رکھنے کا پابند کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے وزن کرنے کی صورت حال یہ ہے کہ مسلم امیدوار کسی بھی پارٹی سے، یہاں تک کہ فرقہ پرست جماعت سے بھی کیوں نہ کھڑا ہو، غیر مسلم اسے ووٹ نہیں دیتے۔ مسلم مکت وزارت پارلیمنٹ اسمبلی بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس پر پوری شدت کے ساتھ عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بھارت ماتا کی مورتی بنانی جا رہی ہے اور اس کو جے کار لگائی جا رہی ہے۔ نہ صرف گائے کو مقدس جانور کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے گوبر اور پیشاب کو بھی اشیاء تبرک کا رنگ دیا جاتا ہے۔ سرکاری تقریبات میں ہندو علامتی اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے، جس کا بھرپور مظاہر پارلیمنٹ کے افتتاح کے موقع پر ہوا۔ عمارتوں کو بھی قدیم ہندو طرز تعمیر پر ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ ہندو تہواروں، مسلمانوں کی شرکت، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم لڑکیوں کی شادی، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں میں ہندو شاعر کی پذیرائی، یہاں تک کہ لباس و پوشاک اور اس کے آگے بڑھ کر مکانات کے کلر میں زعفرانی رنگ کا استعمال، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مسلمانوں کو اکثریت کی فکر اور تہذیب کی طرف لے جا رہی ہے۔ اب تو بہت سی جگہ مسلمان ہندو تہواروں میں جلوس کا استقبال بھی کر رہے ہیں، مورتیوں اور پجاریوں کو ہار پہنا رہے ہیں، برقع پوش خواتین گنیش کے منڈپ میں جا کر بیٹھ رہی ہیں اور مندروں میں جا کر نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ گزشتہ دنوں برادران وطن کے ایک تہوار میں مولوی صورت اور مولوی لباس نام نہاد مسلمانوں کا ہاتھ باندھ کر مورتی کے سامنے کھڑا ہونا، مشرکانہ کلمات ادا کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس پر خون کے آنسو رویا جائے تب بھی کم ہے۔ یہ کچھ معمولی واقعات نہیں، یہ دو چار مسلمانوں کی شہادت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جب کوئی قوم اپنے مذہب و تہذیب کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا اپنی پہچان سے محروم ہو جانا دشوار نہیں ہوتا۔ پہلے تہذیبی انضمام کی نوبت آتی ہے، پھر مذہبی امتداد کا طوفان آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر بہت ہی گہرائی کے ساتھ غور کرنے اور اس فتنے کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں جو بہت اہم نظر آتی ہیں، ان کو انجام دینے میں علماء بنیادی رول ادا کر سکتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان لڑکا یا لڑکی بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ نمبر 1 پہ یہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مکاتب قائم کیے جائیں، چاہے یہ صباحی یا مسائی مکاتب ہو یا مغربی ملکوں کی طرح اتوار کو ہفتہ اور مکتب کا نظام ہو۔ اسی طرح عصری تعلیم کسی پول کشش مضمون جیسے انگریزی یا حساب اور سائنس کے جیسے ساتھ لازمی طور پر بنیادی تعلیم کو شامل کرتے ہوئے کوچنگ سینٹر قائم کیا جائے۔ نمبر 2 زیادہ سے زیادہ اسلامی اسکولوں کا قیام، جس میں مسلمان بچوں اور بچوں کے لیے اسلامیات کی تعلیم لازمی ہو، ان کے یونیفارم اور کشش ہو مگر شریعت کے دائرے میں ہو۔ مڈل کلاس کے بعد لڑکوں اور لڑکیوں کی جداگانہ تعلیم کا نظام ہو، ہائی اسکول ہی الگ ہو جب بہتر طریقہ، کم از کم کلاس روم الگ ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ کلاس روم میں لڑکوں اور لڑکیوں کے صفوں کے درمیان ایک چھوٹی دیوار ہو، رام و رفت کے راستے الگ الگ ہو۔ اکیڈمی اپنے 72ویں سیمینار منعقد ممبئی میں اس سلسلے میں تفصیل تجویز منظور کر چکی ہے۔ نمبر 3 تعلیم و ملازمت کے لیے جس امتحان ٹیسٹ
کی ضرورت ہو اس کے لیے کوچنگ کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اگر دینی مدارس بشرط گنجائش اپنے کیمپس میں نفع نقصان کے اس اساس پر فیس دے کر اس کے کوچنگ سینٹر قائم کرے تو صرف اعلیٰ تعلیم میں مسلمان لڑکے آ سکیں گے، اور نہ صرف ان کو ملازمت کے بہتر مواقع مل سکیں گے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسلامی ماحول کی وجہ سے ان کے اندر دین کی عظمت، اپنی شناخت کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ ملازمت کے بہن اور سرکاری تعلیمی اداروں کے جن مشرکانہ افکار و اعمال پر مجبور کیا جاتا ہے یا ان سے مانوس کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ ہندوستان میں ہنر مندوں کی تعداد ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہے اور بیرون ملک میں اس کی بہت طلب ہے۔ اس کے ذریعے صفر سرمایہ انسان پر اپنے کاروبار کو شروع کر سکتا ہے اور کم تعلیم یافتہ نوجوان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کے قیام کی کوشش کی جائے۔ انسان جن باتوں کو بار بار سنتا ہے اس سے متاثر ہونے کے بغیر رہ سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ اسی اصول پر کسی نقطہ نظر کے موافق یا مخالف فضا بناتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں حاصل اور میسر ذرائع ابلاغ کا استعمال فرمایا۔ آپ کعبۃ اللہ کے صحن سے بھی اہل مکہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتے تھے، لیکن آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی دعوت پیش کی، کیونکہ اس وقت تمام اہل مکہ تک اپنی دعوت پہنچانے کا یہی سب سے مؤثر ذریعہ تھا۔ پھر آپ نے پورے جزیرۃ العرب تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے حج کے مبارک اجتماعی بعض تجارتی میلوں کا سہارا لیا، حالانکہ اس وقت اجتماعات بعض منکرات سے خالی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہی اجتماعات کے ذریعے ایک دوسرے سے پورے جزیرۃ العرب میں بات پہنچ جاتی تھی۔ پھر جب صلح حدیبیہ ہو گئی، مسلمانوں کو کچھ لمحات سکون کے میسر آئے، نیز اس کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے باہر جہاں تک سفارت کاری کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچائی جا سکتی تھی اس کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ بعض مورخین کے بیان کے مطابق چین تک آپ کے نمائندے بھیج پہنچے۔ اس سے میڈیا کی اہمیت اور اسلام کی نظر میں اس کے وقعات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اور موجودہ حالات میں اسلام اور مسلمانوں کی میڈیا جس درجہ نقصان پہنچا رہا ہے، شاید ہی کوئی اور طاقت اتنا نقصان پہنچا رہی ہو، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس میدان میں ہم اتنے پیچھے ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے بدخواہوں کی برابری میں آنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو ایک سمندر کی طرح ہے، جس میں گندگیاں بھی ہے اور صاف و شفاف پانی بھی ہے۔ ہر شخص اس میں اتر کر طبع آزمائی کرتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے مختلف وسائل کے ذریعے مؤثر انداز میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اپنے یوٹیوب چینلز قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی ڈیبیٹ میں جو زہر پھیلایا جاتا ہے یوٹیوب اور ویڈیوز کے ذریعے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی اور اختلاف کا افسانہ ہمارے دشمن بھی مزے لے کر سناتے ہیں، اور ہم بھی نمک مرچ لگا کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ اپنے اختلافات کو میڈیا میں قوت اور مبالغہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کم از کم جن ملکوں میں ہم اقلیت میں ہیں وہاں ہمیں ایسے رویے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے اختلافات کو درسگاہوں تک، اور جب عوام سوال کرے تو فتاوی تک محدود رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی اعتدال کا لحاظ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو بڑھا دینے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر اعراض کا راستہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں دوسری قوموں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ برادران وطن کے فرقوں کی تعداد میں شمار ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس وقت بہت چوکسی اور جد و مسلسل کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو برادران وطن کی مذہبی تقریبات میں شرکت سے روکنے کی، ایسی تذہیبی تشنگاہ سے منع کرنے کی جس سے کسی گروہ کی شناخت متعلق ہو، شاعر کی کفر سے بچانے کی، اسلامی شناخت پر ثابت قدم رکھنے کی، توحید و شرک کی سرحدوں کو اچھی طرح سمجھانے کی، شرک کی مختلف قسموں اور بالخصوص مشرکانہ اعمال کو واضح کرنے کی، اور اپنی پہچان کی حفاظت کرتے ہوئے برادران وطن کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ نئی نسل کا ایک بڑا حصہ پہلے تہذیبی ارتداد پھر اسلام کی روایتی اعمال پر قائم رہتے ہوئے فکری ارتداد اور آخر میں خدا نخواستہ معلنہ ارتداد تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔